پاکستان سپر لیگ کا 10واں ایڈیشن ایک بار پھر میدان سجانے کو تیار ہے۔ پی سی بی نے ٹورنامنٹ کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے مشاورتی عمل تیز کر دیا ہے اور پیر کو اس حوالے سے اہم اجلاس متوقع ہے۔ ملتان سلطانز نے اپنے باقی ماندہ واحد میچ میں صرف مقامی کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے اور پی سی بی کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ غیر ملکی کھلاڑیوں کو واپس مدعو نہیں کرے گی کیونکہ ٹیم پہلے ہی پلے آف کی دوڑ سے باہر ہو چکی ہے۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کا آغاز شرکاء کو آپریشن بنیان المرسوم کی کامیابی پر مبارکباد سے کیا گیا۔ مریم نواز نے کہا کہ اس آپریشن کی کامیابی نے قوم کو نیا اعتماد دیا اور قومی جذبے میں نئی روح پھونکی۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں مزید 20 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ شہداء میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی دارالحکومت تل ایبک میں جنگ کے خلاف بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ جنیوا میں جاری تجارتی مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی، جس کے بعد امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی معاہدہ ہو گیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق مذاکرات میں امریکی نائب صدر اور 2 وزراء اور سفیر نے شرکت کی اور امریکی صدر کو مذاکرات کے نتائج سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے گزشتہ روز کی گئی پریس کانفرنس میں بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی بھارتی پائلٹ کے پاکستان کی تحویل میں ہونے کی خبریں مکمل طور پر بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں۔ پاکستان نے ایک اور شاندار کامیابی حاصل کر کے نہ صرف دشمن کو بھرپور جواب دیا ہے بلکہ عالمی سطح پر اپنی عسکری برتری بھی منوا لی ہے۔ حالیہ دنوں میں پیش آنے والے اہم واقعے کے بعد بین الاقوامی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اور دفاعی طاقت کو سراہا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا پاکستان کی عسکری صلاحیتوں کو سنجیدگی سے تسلیم کرنے لگی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ ایک بھارتی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاک بھارت جنگ کے بعد بہت کچھ بدل چکا ہے، لیکن پاکستان کی جانب سے مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر اٹھانے کی کوششیں آج بھی اسی جذبے سے جاری ہیں اور ان کا اثر اب دنیا دیکھ رہی ہے۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کا آغاز شرکاء کو آپریشن بنیان المرسوم کی کامیابی پر مبارکباد سے کیا گیا۔ مریم نواز نے کہا کہ اس آپریشن کی کامیابی نے قوم کو نیا اعتماد دیا اور قومی جذبے میں نئی روح پھونکی۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ محمد نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا اور دنیا میں ملک کا وقار بڑھایا۔ اجلاس میں مریضوں کے لیے عالمی معیار کے مطابق بلڈ کی فراہمی کا پلان طلب کیا گیا، جبکہ ہر ڈویژن میں تھیلیسیمیا سینٹر قائم کرنے کی اصولی منظوری دی گئی۔ مزید برآں 21 اضلاع اور 15 تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں میں بھی تھیلیسیمیا سینٹر قائم کیے جائیں گے۔ اجلاس میں پنجاب میں مؤثر سینٹرل مانیٹرنگ سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے ہسپتالوں کی ریویمپنگ جلد مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ انہوں نے 800 مراکز صحت کی ریویمپنگ بیس جون تک مکمل کرنے کا حکم دیا، جبکہ ضلعی اور تحصیل سطح پر صفائی اور سیکیورٹی فورسز کی مؤثر نگرانی کے لیے نیا نظام تیار کرنے کی ہدایات بھی دی گئی۔ اگلے مالی سال کے مجوزہ منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا، جن میں مریم نواز ہیلتھ کلینک کی 71 اور پاپولیشن مینجمنٹ اینڈ فیملی پلاننگ پروگرام کے 75 منصوبے شامل ہیں۔ اجلاس میں پنجاب بھر کی ڈسپنسریوں اور میونسپل کارپوریشن ہیلتھ سینٹرز کی بحالی کے ساتھ ساتھ آلات اور فرنیچر کی فراہمی کے منصوبے بھی پیش کیے گئے۔ پنجاب میں آکسیجن سمیت دیگر ضروری گیسوں کی مقامی تیاری کا منصوبہ بھی زیر غور آیا، جبکہ اسپتالوں میں جدید سہولیات سے آراستہ ٹراما سینٹرز کے قیام کی تجویز پر اتفاق کیا گیا۔ اجلاس میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ سرکاری اسپتالوں میں جدید میڈیکل مشینری کے مؤثر استعمال کے لیے تربیت یافتہ عملہ مہیا کیا جائے تاکہ عوام کو معیاری طبی سہولیات میسر آ سکیں۔ پاکستان سپر لیگ کا 10واں ایڈیشن ایک بار پھر میدان سجانے کو تیار ہے۔ پی سی بی نے ٹورنامنٹ کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے مشاورتی عمل تیز کر دیا ہے اور پیر کو اس حوالے سے اہم اجلاس متوقع ہے۔ ملتان سلطانز نے اپنے باقی ماندہ واحد میچ میں صرف مقامی کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے اور پی سی بی کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ غیر ملکی کھلاڑیوں کو واپس مدعو نہیں کرے گی کیونکہ ٹیم پہلے ہی پلے آف کی دوڑ سے باہر ہو چکی ہے۔ واضح رہے کہ پی ایس ایل 10 کا ایڈیشن بھارتی جارحیت کے باعث اس وقت معطل کر دیا گیا تھا، جب راولپنڈی میں کراچی کنگز اور پشاور
पेशावर ज़ल्मी के दरमियान 27वां मैच शेड्यूल था। इसी दिन सुबह स्टेडियम के करीब भारतीय ड्रोन गिरने के वाक़ये के बाद हिफाजती खदशात के पेश नज़र इवेंट मुलतवी कर दिया गया। इब्तदा में बकिया 8 मैचेस दुबई में कराने का फैसला हुआ, लेकिन बाद अज़ां हुकूमती मशावरत पर PSL को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। ताहम अब जंग बंदी के बाद सूरत हाल बेहतर हुई है, जिसके बाद PSL की बहाली पर दोबारा गौर किया जा रहा है। PCB हकाम ने फ्रेंचाइज को हदायत दी है कि गैर मुल्की खिलाड़ियों की दस्तयाबी से मुतालिक मालूमात हासिल करें। किसी भी खिलाड़ी पर दबाव नहीं डाला जाएगा और जो दस्तयाब नहीं होंगे उनकी जगह मुकामी खिलाड़ी शामिल किए जाएंगे। लीग को मुकम्मल करने के लिए फाइनल समेत 8 मैचेस पाकिस्तान में कराने की कोशिश की जा रही है और ये तमाम मैचेस एक ही वेन्यू पर भी मुमकिन हो सकते हैं। पॉइंट्स टेबल के मुताबिक कोयटा ग्लैडिएटर 13 पॉइंट्स के साथ प्ले ऑफ में पहुंच चुकी है, जबकि बाकी 3 पोजीशंस के लिए सख्त मुकाबला जारी है। कराची किंग्स दूसरे, इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे और लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान रसाई की जंग अभी बाकी है। पेशावर को प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए दोनों बाकी मैचेस जीतने होंगे, जिनमें से एक कराची और दूसरा लाहौर से है। PCB की कोशिश है कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत से जल्द अज जल्द टूर्नामेंट की नई तारीखों का ऐलान किया जाए, ताकि लीग का इख्तिताम बखैर हो और शायकीन एक बार फिर PSL के जोशो खरोश से लुत्फ अंदोज हो सकें। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने गुज़िश्ता रोज की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा है कि किसी भी भारतीय पायलट के पाकिस्तान की तहवील में होने की खबरें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और झूठ पर मबनी हैं। ये सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई सदाकत नहीं। इन्होंने हाफिज अब्दुल रऊफ के मारे जाने के भारतीय प्रोपेगेंडे को भी बेनकाब कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान DGISPR ने भारतीय मीडिया की जानिब से हाफिज अब्दुल रऊफ की मौत के झूठे दावे को भी बेनकाब किया और सबूत के तौर पर हाफिज अब्दुल रऊफ का ताज़ा वीडियो बयान मीडिया के सामने पेश किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि हमने सीज फायर की कोई दरख्वास्त नहीं की। सीज फायर के लिए भारत ने अमेरिका से राब्ता किया। हमारी जवाबी कार्रवाई के बाद ही भारत ने जंग बंदी की दरख्वास्त की। इनका कहना था कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार और पेशा फौज रखता है जो वादों की पासदारी करती है, लेकिन अगर दुश्मन किसी भी किस्म के खिलाफ वर्जी की तो हम भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने फिजाई हदूद पर होने वाले कामयाब ऑपरेशन की तफसीलात फराहम करते हुए कहा है कि पाक फिजाइया ने भारतीय फिजाइया को 6-0 से शिकस्त दी। दुश्मन के ड्रोन सिस्टम्स को जाम किया गया, जबकि ब्राह्मोस मिसाइलों का रुख मोड़ने में भी कामयाबी हासिल की। एक मिसाइल तो भारत के पड़ोसी मुल्क में जा गिरा, जिससे भारत ने अपने हमसायों को भी खतरे में डाल दिया। पाक बहरिया के वाइस एडमिरल रब नवाज ने इंकशाफ किया है कि 9 मई को भारतीय नेवी का विक्रांत बहरी जहाज 8 से 12 मग 29 सैयारों के साथ पाकिस्तानी साहिल से सिर्फ 400 नॉटिकल मील दूर था, लेकिन हमारी मुसलसल निगरानी और तैयारियों की वजह से कराची को लाहक मुमकिन खतरे का मुकम्मल तदारुक कर लिया गया था। DGISPR ने मसला कश्मीर पर भी दो टोक मौक़िफ़ अपनाया और कहा कि मसला कश्मीर एक बार फिर खित्ते के लिए फ्लैश पॉइंट बन चुका है। इसका सिर्फ कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक ही मुमकिन है। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं, जंग इनके दरमियान हमाकत होगी। हम कशीदगी कम करने वाले लोग हैं, अमन पसंद है, लेकिन जाहिरियत का जवाब देना भी खूब जानते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑपरेशन बनियानुल मरसूम की तफसीलात भी अवाम के सामने रखी गयी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बताया कि पाकिस्तान ने भारत में 26 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया, जिनमें दिल्ली के करीब ब्राह्मोस मिसाइल जहीरागाह भी शामिल थी। इंडियन फौज को सफेद झंडा लहराने पर मजबूर कर दिया गया। ये हमारी जदीद टेक्नोलॉजी और हिकमत अमली का नतीजा था। हमने आम शहरियों को निशाना नहीं बनाया, हमले इंतहाई महारत से किए गए। इन्होंने कहा कि आलमी और भारतीय मीडिया ने भी इन हमलों की तस्दीक की है। पाकिस्तान के किसी भी हमले में आम आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, जबकि भारत की जानिब से मामूली इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा और एक तैयारा मुतासिर हुआ। इन्होंने वाज़ेह किया कि सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान की पोजीशन दो टोक और वाज़ेह है। हम इस मुआहदे की पासदारी करते हैं, लेकिन अगर भारत ने खिलाफ वर्जी की तो हम खामोश नहीं रहेंगे। पाकिस्तान ने एक और शानदार कामयाबी हासिल करके न सिर्फ दुश्मन को भरपूर जवाब दिया है, बल्कि आलमी सतह पर अपनी अस्करी बढ़तरी भी मनवा ली है। हालिया दिनों में पेश आने वाले अहम वाक़े के बाद बैनुल-अक़वामी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट ने पाक फौज की पेशावराना महारत और दिफाई ताकत को सुराहा है, जो इस बात का सबूत है कि दुनिया पाकिस्तान की अस्करी सलाहियतों को संजीदगी से तस्लीम करने लगी है। दी नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 5 भारतीय जंगी तैयारों को निशाना बनाया, जिसे गैर मामूली कामयाबी करार दिया गया है। इस कारनामे ने न सिर्फ भारत को एक दिफाई लिहाज से कमजोर जाहिर किया है, बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और फौजी तैयारियों को भी तक़वियत मिली है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि पाक फज़ाइया ने J-10C तैयारों और PL-15 मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय फज़ाइया को भारी नुकसान पहुंचाया। खास तौर पर भारत के जदीद तरीन राफेल तैयारों का तबाह होना इसके लिए एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है, जिसने भारतीय दफाई निज़ाम की कुली खोल दी है। दिफाई माहिरीन का मानना है कि पाकिस्तान की अस्करी हिकमत अमली और दिफाई तैयारियों ने एक मरतबा फिर दुश्मन को वाज़िया पैगाम दिया है। अगर किसी ने जारहियत की कोशिश की तो उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। हालिया फतह ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पाक फौज दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त देने की भरपूर सलाहियत रखती है और कौम की सलामती के लिए हर वक्त तैयार है। ये फतह न सिर्फ अस्करी
عسکری میدان میں کامیابی ہے بلکہ قوم کے حوصلے کی بھی جیت ہے جس نے ہمیشہ محافظوں پر بھروسہ رکھا۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ ایک بھارتی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاک بھارت جنگ کے بعد بہت کچھ بدل چکا ہے، لیکن پاکستان کی جانب سے مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر اٹھانے کی کوششیں آج بھی اسی جذبے سے جاری ہیں اور ان کا اثر اب دنیا دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ پہلگام واقعے میں درجنوں افراد کی ہلاکت کے باوجود بھارت متاثرین کو انصاف نہ دلوا سکا، لیکن پاکستان اس سانحے کو عالمی توجہ کا مرکز بنانے میں ضرور کامیاب ہوا۔ عمر عبداللہ کا کہنا تھا کہ جنگی صورتحال نے بھارت کو ایسی جگہ لا کھڑا کیا ہے جس کا اسے اندازہ نہ تھا۔ اب امریکہ جیسے بڑے ملک کی جانب سے مسئلہ کشمیر میں ثالثی کی دلچسپی ظاہر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان کی سفارتی پالیسی کامیاب رہی ہے۔ یاد رہے کہ 22 اپریل کو مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں فائرنگ سے 26 افراد جان بحق ہوئے تھے۔ پاکستان نے اس واقعے کی نہ صرف فوری مذمت کی بلکہ بھارت کو شفاف تحقیقات کے لیے ہر ممکن تعاون کی پیشکش بھی کی، مگر بھارت نے ہندو انتہا پسند پالیسی کے تحت چند ہی لمحوں میں پاکستان پر الزام عائد کر دیا اور سیاسی مقاصد کے لیے اسے فالس فلیگ آپریشن بنا کر پیش کیا۔ بھارت نے اسی بہانے عالمی بینک کی ثالثی میں طے پانے والے سینتاس معاہدے کو معطل کر دیا، جس پر پاکستان نے دو ٹوک موقف اختیار کیا کہ بھارت یک طرفہ طور پر معاہدہ ختم نہیں کر سکتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح الفاظ میں کہا کہ پانی ہماری لائف لائن ہے، اگر بھارت نے پاکستانی دریاؤں پر قبضہ کیا یا ان کے بہاؤ میں تبدیلی کی کوشش کی تو اسے کھلی جنگ سمجھا جائے گا۔ بھارت نے 6 اور 7 مئی کو درمیانی شب آزاد کشمیر پاکستان کے مختلف علاقوں میں بمباری کی، جس کا پاک فوج نے زبردست جواب دیا اور دشمن کے 5 طیارے تباہ کر دیے، جن میں 3 رافیل طیارے بھی شامل تھے۔ اس کے بعد بھارت نے اسرائیل ساختہ ڈرونز کے ذریعے راولپنڈی میں PSL کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن پاکستان نے ہر محاذ پر دشمن کے عزائم کو ناکام بنا دیا۔ 9 اور 10 مئی کی رات ایک بار پھر بھارت نے حملے کی کوشش کی، تاہم پاکستانی شاہینوں نے JF-17 تھنڈر اور J-10C طیاروں کی مدد سے بھارتی S-400 دفاعی نظام سمیت کئی چیک پوسٹیں اور ایئر فیلڈ تباہ کر ڈالے۔ دشمن کی تابڑتوڑ شکست کے بعد بھارت نے امریکہ سے سیز فائر کی درخواست کی، جس کے بعد مختلف ممالک کی مداخلت پر جنگ بندی عمل میں آئی اور اس کا باقاعدہ اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کیا۔ ٹرمپ نے بعد میں ایک اور پیغام میں اعلان کیا کہ وہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ مل کر مسئلہ کشمیر کے مستقل حل کے لیے کوشش کریں گے۔ یہ پاکستان کی بڑی سفارتی اور عسکری فتح ہے جس نے ایک بار پھر دنیا کو یہ باور کرایا ہے کہ کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھانے والا اصل نمائندہ پاکستان ہی ہے اور مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر زندہ رکھنے میں پاکستان کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ جنیوا میں جاری تجارتی مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی، جس کے بعد امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی معاہدہ ہو گیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق مذاکرات میں امریکی نائب صدر اور 2 وزراء اور سفیر نے شرکت کی اور امریکی صدر کو مذاکرات کے نتائج سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ چین کے ساتھ مذاکرات میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ تجارتی معاہدے کی تفصیلات جاری کی جائیں گی۔ امریکی وزیر خزانہ نے سوئس حکومت کی میزبانی پر شکریہ ادا کیا۔ مذاکرات میں امریکی نائب صدر، 2 وزراء اور سفیر شریک ہوئے۔ امریکی تجارتی نمائندے جیمسن گریس کا کہنا ہے کہ چین کے ساتھ مذاکرات کے نتیجے میں مثبت پیش رفت ہوئی۔ معاہدہ تجارتی خسارہ کم کرنے میں مددگار ہوگا۔ جیمسن گریس کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کا $1.2 ٹریلین تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے معاہدہ اہم ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں مزید 20 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ شہداء میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی دارالحکومت تل ایبک میں جنگ کے خلاف بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جن میں ان یرغمالیوں نے بھی شرکت کی جو حالیہ دنوں میں رہا ہوئے ہیں۔ مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے فوری جنگ بندی اور باقی ماندہ یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ ادھر جرمنی کی وزیر خارجہ نے اسرائیلی اقدامات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ غزہ کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں، جنگ کا خاتمہ صرف سیاسی اور سفارتی طریقے سے ہی ممکن ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اپنے اسرائیلی ہم منصب کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے جرمن وزیر خارجہ نے زور دیا کہ دیرپا امن کے لیے مذاکرات کا راستہ اپنانا ضروری ہے اور جنگ بندی وقت کی اہم ضرورت ہے۔